لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي البطحي أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. سورہ انبیاء کی یہ آیہ مبارکہ جس میں یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جنہیں ہم امام بناتے ہیں وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں اور ہمارے امر سے ہدایت کرتے رہیں گے. یعنی اس آیت سے ایک نتیجہ اور نکل رہا ہے کہ جنہیں ہم امام بناتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جن کو دوسرے لوگ امام بناتے ہیں اور اللہ بھی امام بناتا ہے. اسی لیے قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یدعون الی الجنہ کون ہے، جنت کی طرف لے جانے والے امام کون ہیں، اور جہنم کی طرف امام کون ہیں جو لے جائیں گے. تو جنہیں اللہ نے امام بنایا ہے وہ اللہ کے امر سے ہدایت کرتے ہیں. تو جب ان کو بندے بنائیں گے وہاں بندوں کا حکم ہوگا اور بندوں کے حکم سے وہ کام کریں گے. تو اب یہاں کے اوپر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہی امام بناتا ہے. امام بنانا اللہ ہی کا کام ہے اور کسی اور کا کام نہیں. انی جاعلک للناس اماما، میں نے تم کو لوگوں کا امام بنا دیا. تو یہ جناب ابراہیم کے سلسلے کی آیت ہے. جب جناب ابراہیم کا امتحان لیا اور جناب ابراہیم امتحان میں کامیاب ہوئے تو کامیاب ہونے کے بعد اللہ نے جو سند دی اور جو انعام دیا وہ یہ دیا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تم کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. تو امام بنانا اللہ کا کام ہے اور کوئی امام بنا نہیں سکتا. حتیٰ کہ سرکار ختمی مرتبت بھی امام بنا نہیں سکتے. امام کا اعلان ضرور کریں گے کہ میرے بعد پہلے امام کون ہوں گے اور دوسرے امام کون ہوں گے اور تیسرے امام کون ہوں گے. اس لیے کہ سائل نے جب پوچھا تھا تو اپنے نائبین کی فہرست
اور ایک ایک امام کا نام میں بلدیت کے جس نے بتایا، میں اوصاف کے انہیں سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ تو جنہیں ہم امام بناتے ہیں وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ یہدونا جو ہے یہاں کے اوپر فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع میں تفصیلات میں جانے کا محل نہیں ہے، اس لیے کہ فعل مضارع میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک زمانے حال اور ایک زمانے استقبال۔ زمانے تین طریقے کے ہوتے ہیں، ایک ماضی ہے، ایک حال ہے، ایک استقبال ہے۔ گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہا جاتا ہے، موجودہ زمانے کو حال کہا جاتا ہے، آنے والے زمانے کو استقبال کہا جاتا ہے۔ پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس، یہی تین زمانے ہیں اور کوئی چوتھا زمانہ نہیں ہے۔ گزرے ہوئے زمانے میں جو کام ہوا اسے ماضی کہتے ہیں، اس وقت جو کام چل رہا ہے اسے حال کہتے ہیں، جو آگے کام ہوگا اسے استقبال کہتے ہیں۔ یہدونا میں دو زمانے سمٹے ہوئے ہیں، ایک زمانے حال ہے اور ایک زمانے استقبال ہے۔ دونوں کو سمٹنے کے بعد سمٹایا تو اب اس میں دو زمانوں کو لپیٹا اور سمیٹا تو ایک زمانہ اس کا نام دیا، اس کو فعل مضارع کہا جاتا ہے، زر سے بنا ہوا ہے۔ جہاں کے اوپر دونوں کے دودھ پینے کی جگہ ایک ہو اسے مضارع کہا جاتا ہے۔ تو مضارع میں جب دو زمانے آ گئے تو دونوں زمانوں کا ترجمہ ہونا چاہیے، حق تلفی ہوگی اگر ایک زمانے کا ترجمہ ہو جائے اور دوسرا زمانہ چھوڑ دیا جائے۔ لہذا صحیح ترجمہ یہی ہے کہ یہدونا بامرنا، ہمارے امر سے ہدایت کر رہے ہیں اور ہمارے امر سے ہدایت کرتے رہیں گے، یہ صحیح ترجمہ ہے۔ اس قسم کی بہت سی آیتیں قرآن میں موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں اور اللہ کی تسبیح کرتی رہیں گی۔ وہ تمام چیزیں جو زمین و آسمان ان کے درمیان میں ہیں، وہی خدا ہے جس نے امیین میں نبی بنا کے، رسول بنا کے بھیجا۔ والذی بعث فی الامیین، امیین میں جس نے رسول بنا کے بھیجا، اس کے تین کام اور تین عمل کا تذکرہ ہوا، یتلو، یزکی، یعلم۔ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کرتے رہیں گے، دلوں کو پاک کر رہے ہیں، دلوں کو پاک کرتے رہیں گے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے رہیں گے۔ یہ تین چیزوں کا تذکرہ سورہ جمعہ میں ہوا ہے۔ یہاں کے اوپر کیا ہے تذکرہ، تو اب ترجمہ کیا ہے؟ اب اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہمارے امر سے ہدایت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اللہ نے موجودہ زمانے کی ذمہ داری خالی نہیں لی ہے، جنہیں امام بنایا آنے والے زمانے کی ذمہ داری لی، جنہیں رسول بنایا آنے والے زمانے کی ذمہ داری لی ہے، صرف موجودہ اور حال کے زمانے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس وقت تلاوت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، دلوں کو پاک کر رہے ہیں، پہلوں کو پاک کرتے رہیں گے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں، ہمارے امر سے ہدایت کر رہے ہیں، ہمارے امر سے ہدایت کرتے رہیں گے۔ ائمہ کی خصوصیات یہی ہے کہ جنہیں ہم امام بناتے ہیں وہ ہمارے امر سے ہدایت کر رہے ہیں اور ہمارے امر سے ہدایت کرتے رہیں گے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ فعل مضارع کا یہ فائدہ یہ ہے کہ زمانے حال بھی ہے، زمانے استقبال بھی ہے، اور صرف موجودہ زمانے سے متعلق کی ذمہ داری نہیں ہے، آنے والے زمانے کی بھی ذمہ داری اللہ نے لی، جنہیں امام رسول بنایا آنے والے زمانے کی بھی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، موجودہ زمانے کی ذمہ داری نہیں۔ تو فعل مضارع کی خصوصیت اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ائمہ کے تذکرے میں آنے والے ائمہ کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے۔
जिस तरीके से सरकार आज दुनिया से रुखसत हो गए हैं, लेकिन कौन तिलावत कर रहा है, कौन दिलों को पाक कर रहा है, कौन किताब व हिकमत की तालीम दे रहा है। मानना पड़ेगा कि कोई ना कोई मोहम्मद जैसा आज भी मौजूद है जो तिलावत कर रहा है, जो तस्के नफ्स कर रहा है, जो किताब व हिकमत की तालीम दे रहा है। यहदूना बे अम्रना, हमारे अम्र से हिदायत कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक कुरान रहेगा, जब तक कोई ना कोई हादी रहेगा। मानना पड़ेगा कि आज भी कोई हादी है, इसलिए कुरान मौजूद है। हमारे अम्र से हिदायत कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक कुरान में अम्र बाकी रहेगा, जब तक कोई ना कोई साहिब अम्र भी बाकी रहेगा। तो अम्र क्या है? हमारे अम्र से हिदायत कर रहे हैं और हमारे अम्र से हिदायत करते रहेंगे। लौ अन्ना कुरान सुय्यरत बिहिल जबाल व कुत्तियत बिहिल अर्ज़ व कुल्लमा बिहिल मौता वलिल्लाहिल अम्र जमिया। कुरान वो है कि जिससे पहाड़ चलाए जा सकते हैं, ज़मीन की तनाबें समेटी जा सकती हैं, मुर्दों से बातें की जा सकती हैं। ये कुल का कुल अम्र है। लौ अन्ना कुरान सुय्यरत बिहिल जबाल व कुत्तियत बिहिल अर्ज़ व कुल्लमा बिहिल मौता, कि कुरान से पहाड़ चलाए जाएं, ज़मीन की तनाबें समेटी जाएं, मुर्दों से गुफ्तगू की जाए, ये सब का सब वलिल्लाहिल अम्र है। और अम्र ना मुकम्मल है जब तक के साहिब अम्र ना हो। अम्र ना मुकम्मल है जब तक के साहिब अम्र मौजूद ना हो। इसलिए पहाड़ तो चलाए जा सकते हैं, ये अम्र है। यानी कुरान जिससे पहाड़ चलाए जाएं, ये है अम्र। ज़मीन की तनाबें समेटी जाएं, ये है अम्र। मुर्दों से बात की जाए, ये अम्र। तो ये तीन चीज़ें अम्र की हैं और अम्र के लिए साहिब अम्र का होना ज़रूरी है। लिहाजा अब ज़रूरी है कि पहाड़ चले तो कब चले। तारीख में वाक़या है, एक जुमला तारीख का आपके जहन तक, जबकि ईसाइयों ने नहीं माना और ये इसरार था कि ये अल्लाह के बेटे हैं। हमारा नबी दलाइल दे रहा था कि बेटे नहीं हैं बल्कि अल्लाह के बंदे हैं। नबी बना के भेजा गया, उन्हें रसूल बना के दुनिया में भेजा गया है। तो ये ऐलान नबी का था, दलीलें थीं। और जब नहीं माना तो हुक्म हुआ कि इनको मैदान में ले आके मुबाहिला करा दो और मैदान में ले आके दिखला दो। अबनाना व अबनाकुम, निसाना व निसाकुम, व अनफुसना व अनफुसकुम, सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। तो मर्द भी, औरतें भी, बच्चे भी हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बेटे भी हैं, बेटे भी है, औरत भी है, नफ्स भी है। जब मैदान में आए तो ईसाई आलिम ने एक जुमला यही कहा कि हम ऐसी सूरतें देख रहे हैं कि अगर ये पहाड़ को इशारा कर दें तो पहाड़ अपनी जगह से टल जाए और हट जाए। तो अब मालूम ये हुआ कि किस कुरान से पहाड़ अपनी जगह से हटा। इसलिए को कुरान तो सब लोग पढ़ते रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा कुरान देखा था उन ईसाइयों ने जिनकी वजह से पहाड़ टले। और वो कुरान नातिक है जिसके ज़रिए से ज़मीन की तनाबें सिमटेंगी। एक मरतबा नादे अली पढ़ रहे थे और मौला अली खैबर में पहुँच रहे थे, और मुर्दों से जिसने गुफ्तगू की उसे सरकार अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब कहा जाता है। तो ये सारे के सारी चीज़ें जो हैं अम्र हैं, और अम्र के लिए साहिब अम्र का होना ज़रूरी है। साहिब अम्र में सरकार अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब और उनकी औलाद अइम्माए इस्ना अशर सब के सब मुराद लिए जा रहे हैं, जिन्हें साहिब अम्र कहा जाता है। यहदूना बिअम्रिना वअवहैना इलैहिम फ़िअल खैरात व इक़ामस सलात व ईताअ ज़कात व कानू लना आबिदीन। और आगे की आयत ये कह रही है कि ये अइम्मा वो हैं, हमने इनकी तरफ वही की है। अवहैना इलैहिम फ़िअल खैरात, फ़िअल खैर की हमने वही की है। इक़ामस सलात, और नमाज को कायम करने वाले यही हैं। व ईताअ ज़कात, ज़कात अदा करने वाले यही हैं। कानू लना आबिदीन, ये सब के सब हमारे वो बंदे हैं जो इबादत गुजार बंदे हैं। सारे के सारे वो बंदे हैं जो इबादत करने वाले बंदे हैं, जो वही का सिलसिला यहाँ तक रहा। फ़ेल खैर दुनिया को बताते रहे, ज़कात दुनिया को देते रहे, तरीक़े ज़कात उन्होंने बताया। अब इक़ामत सलात व ईताअ ज़कात, इस आयत से एक आयत की और वज़ाहत हो रही है कि कौन है जो ज़कात दे रहा है, कौन है
جو نماز بھی پڑھ رہا ہے، یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ولیوں میں سے ولی ہیں، ایک اللہ ولی ہے، ایک رسول ولی ہے، اور وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ یہ وَإِمَّ ایتاء الزکوٰۃ، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ کل بندے وہ ہیں جو عبادت گزار بندے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اور انہی عبادت گزار بندوں میں ایک عبادت کرنے والا وہ ہے، سب کے سب عابدین ہیں اور عبادت کرنے والے، اور انہی میں ایک وہ ہے جسے زین العابدین کہا جاتا ہے، ایک وہ ہے جسے زین العابدین کہا جاتا ہے، عابدوں کی زینت ہے۔ ہاں، سرکار امام سجاد علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام، یہ آج کی یہ تاریخ جو منسوب ہے ان سے، تو یہ وہ ہیں جو عابدوں کی زینت ہیں، زین العابدین ہیں۔ تو آخر ان کا لقب زین العابدین کیوں؟ اس لیے کہ جب بیٹے نے بابا سے پوچھا، یعنی پانچویں امام نے چوتھے امام سے پوچھا کہ بابا آپ کی عبادتیں اس منزل پر ہیں، تو ایک مرتبہ فرماتے ہیں بیٹا صحیفہ الویہ لے کے آؤ، اور جیسے ہی صحیفہ الویہ پانچویں امام لے کے آئے، ورق الٹتے گئے، ایک حدیث پر رکے، اور اس حدیث پر رکنے کے بعد فرماتے ہیں بیٹا دیکھو یہ حدیث کیا لکھی ہوئی ہے، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت خندق کے دن جو جہان میں رہنے والوں کی عبادت سے بھاری ہے۔ معصوم کو معلوم ہوتا ہے، یہ دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے، دنیا والوں کو بتانے کے لیے سوال و جواب ہوا کرتے ہیں۔ پانچویں امام نے چوتھے امام سے پوچھا، بچوں نے اپنی والدہ گرامی سے پوچھا، سرکار ختمی مرتبت نے جناب سیدہ سے پوچھا کہ پرانا لباس کیوں پہنے ہوئے ہیں، بچوں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ جب بھی آپ نے دعا کی تو پڑوسیوں کے لیے دعا کی، اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی۔ سب معلوم ہوتا ہے، یہ دوسروں کو بتانے کے لیے، ہم جیسے جاہلوں کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے آل محمد کے گھر میں سوال و جواب ہوتے ہیں، کل کے کل ایک جیسے ہیں، سب کا علم ایک جیسا ہے، سب کا کردار ایک جیسا ہے، سب ایک جیسے ہیں۔ لہذا ہاں کوئی بھی تصور کسی کے ذہن میں نہ آئے، یہ سوال عدم علم کی بنیاد کو پتہ نہیں جانتے تھے، اس لیے بیٹے نے بابا سے پوچھا، نہیں ہمیں بتانے کے لیے سوال تھا، اور بابا کا یہ جواب تھا کہ علی کی ایک ضربت خندق کے دن جو جہان میں رہنے والوں کی عبادت سے بھاری ہے، تو جس کی ایک ضربت میں ساری کائنات تل گئی، ان کی اور عبادتوں کا عالم کیا ہوگا، جہاں ہزاروں تکبیر رات کے سناٹے میں جس کی زبان سے جاری ہوتا تھا، تکبیریں جاری ہوتی تھیں، انہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔ تو پھر ان کا لقب ہونا چاہیے تھا زین العابدین، اور ان کا لقب ہونا چاہیے تھا علی مرتضیٰ۔ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے کہ وہ ہے مرتضیٰ، علی مرتضیٰ، یہ ہے علی زین العابدین۔ تو وجہ کیا ہے؟ جب ہم نے غور و فکر کیا اور اپنے اساتذہ سے استفادے کی بات آئی، فائدہ اٹھایا ہم نے، تو یہاں کے اوپر ایک بات سامنے آئی کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی ساری عبادتیں ہیں، ان میں ایک اہم عبادت ایسی تھی جس کو گریہ کہا جاتا ہے۔ عبادتوں کو اور گریہ کا تقابل دنیا کیا کر سکتی ہے، اس لیے میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن من بقا علی الحسین او ابقا او تباقا وجبت له الجنہ، جو حسین پر روئے یا رلائے یا رونے کی صورت بنائے اس کو اوپر جنت واجب ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد جو مسلسل گریہ کرتا رہا اسے سید سجاد کہا جاتا ہے، جب بھی کیا تو گریہ کیا۔ کسی خوشی کی تقریب میں واقع کربلا کے بعد جس نے شرکت ہی نہیں کی اسے زین العابدین کہا جاتا ہے۔ ہاں اگر مجلس رکھو تو خوشی کے موقع کے اوپر جب اس نے مجلس رکھی ہے تو ہمارے چوتھے امام علیہ السلام نے شرکت کی۔ سید سجاد زین العابدین مسلسل ساری عمر واقع کربلا کے بعد مسلسل جو گریہ کرتا رہا اس کو سید سجاد کہتے ہیں۔ کب تک گریہ کرتے رہیے گا؟ شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ ایک مرتبہ جیسے یہ جملہ منہال نے کہا، امام فرماتے ہیں اے منہال
تم نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن کیا یہ بھی میراث ہے کہ ماں بہنوں کے سر سے چادریں چھن جائیں، ایک منادی کی ندا ہو، شام و کوفہ کا بازار، یہ ہے نبی کی نواسیاں، یہ ہے زہرا کی لاڈلیاں، یہ ہے علی کی بیٹیاں۔ عزیزو، سب سے زیادہ تکلیف جناب سید سجاد کو شام میں اٹھانی پڑی ہے، اسی لیے 3 مرتبہ فرمایا الشام الشام الشام۔ 3 مرتبہ فرمانے کے لیے علماء فرماتے ہیں اس منزل کو اوپر، ایک مرتبہ شام سے اشارہ شام کے بازار کی طرف تھا، بازار بڑا سخت تھا، جس بازار سے گزارا گیا پورے بازار کی آئینہ بندی تھی، اور نبی کی نواسیاں تھیں، علی کی بیٹیاں تھیں، زہرا کی لاڈلیاں تھیں، یہ بازار عبور کیا۔ اور اس کے بعد دوسری مرتبہ جو شام استعمال کیا، شام سے شام کا دربار مراد ہے، اور تیسری مرتبہ جو لفظ شام استعمال کیا ہے، ارشاد فرمایا شام سے مراد شام کا زندان ہے۔ ہاں، بازار شام، دربار شام، زندان شام بڑا سخت تھا۔ ایک مرتبہ اہل حرم کو جب روکا گیا، علی کی بیٹی نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، کیوں روک لیا گیا؟ کہا ابھی دربار کی آرائش باقی ہے، جب دربار کو سجا لیا جائے گا تو اہل حرم ننگے سر اور ننگے پاؤں دربار میں جائیں گے۔ علی کی بیٹی نے بیویوں کو قریب بلایا، رقیہ قریب آ جاؤ، ام فروا قریب آ جاؤ، لیلا قریب آ جاؤ، زینب بددعا کرے گی تم آمین کہنا۔ جیسے ہی ہاتھوں کو اٹھایا، سر مظلوم کربلا پر نظر پڑ گئی، زینب سب کچھ بھول گئی، بھیا کی طرف متوجہ ہوئی، بھیا کیا علی اکبر یاد آ گئے، بھیا کیا علی اصغر کا گلا یاد آ گیا، کیا عباس کے کٹے ہوئے بازو آ گئے، کیا قاسم کا پامال لاشا یاد آ گیا۔ آواز آئی بہن اسی طرح بھرے دربار میں چلی جاؤ۔ عزیزو، دربار میں علی کی بیٹی ہے، سکینہ کا امتحان ہے، ہاتھوں کا اٹھانا ہے، دستے طلا سے سر کا بلند ہونا ہے۔ آگوں سے سکینہ میں آیا، منہ پہ منہ رکھ کے فریاد شروع کر دی، ہاں بابا جو آپ نے بندے پہنائے تھے وعدہ نے چھین لیے، پھپھی اماں کے سر سے چادریں چھین لی، خیموں میں آگ لگا دی گئی، دیار بدیار پھرائے جا رہے ہیں۔ ہاں، ایک موقع اور تھا جب سکینہ کی آغوش میں بابا کا سر آیا، جب رات کے سناٹے میں بابا کو خواب میں دیکھا، گریہ زاری کرتے کرتے یہ بچی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ہائے، زندان میں کون ہے جو دفن کرے؟ اہل حرم نے غسل و کفن دیا، اور بھائی نے اپنی بہن کو اٹھایا جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، جس کے پیروں میں بیڑیاں تھیں، جس کے گلے میں توقے خاردار تھا، اپنی بہن کو زندان شام میں دفن کر دیا۔ آج یہ سوگوار کربلا، آج یہ سوگوار شام، آج ان کی شہادت کی تاریخ سن 95 ہجری 25 محرم کو ہمارا چوتھا امام دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ولید ابن عبد الملک نے مولا کو زہر دیا، زہر کا اثر پورے جسم میں پھیل گیا۔ عزادارو، 5ویں امام جو سوگوار کربلا، جن کی عمر 3 سال کی کربلا میں لکھی ہوئی ہے، عزیزو قریب بلایا، تفصیلات بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ غسل و کفن تم ہی دو گے بیٹا۔ ہاں، کون ہے وہ جو سوگوار کربلا، آج ایک سوگوار کربلا جا رہا ہے، آج ایک سوگوار کربلا جانے والے کو غسل و کفن دے رہا ہے۔ آئے ہمارے 5ویں امام نے کیسے غسل دیا ہوگا، کیسے کفن پہنایا ہوگا، اس لیے کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار،
ہاں زخم ابھی مندمل نہیں ہوا تھا، پشت زخمی تھی، کس انداز سے ہمارا پانچواں امام غسل دے رہا ہے، گریہ وزاری میں مصروف ہو گئے، غسل و کفن مکمل ہوا، تشییع جنازہ ہوئی۔ آج مجمع زیادہ ہے، کل کربلا کی وادی میں سید سجاد نے اپنے بابا کو دفن کیا تھا، تنہا تھے، یک تنہا تھے، ہاں چند لوگ تھے جو آگئے تھے جنہوں نے شرکت کر لی تھی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزادارو، آج جنت البقیع میں بڑے عزت و احترام کے ساتھ جن کو دفن کیا گیا وہ ہمارا چوتھا امام اپنے بابا کو دفن کر کے لوٹے۔ میں کہوں گا آپ نے کربلا بھی دیکھی، آپ کے بابا نے بھی کربلا دیکھی، جیسے ہی سید سجاد نے میدان کربلا کو دیکھا ایک مرتبہ چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ جناب زینب آگے بڑھی، اے بیٹا سید سجاد، یہ تمہاری کیا کیفیت ہے؟ ایسا نہ ہو کہ روح قفس انصری سے پرواز کر جائے۔ ایک مرتبہ فرماتے پھوپھی اماں ذرا میدان کربلا دیکھیے، ان ظالموں نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دیا۔ ہائے میرا بابا جلتی ریت پر پڑا ہوا ہے، کوئی دفن کرنے والا نہیں۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ سیدہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا الذين حسين حسين يا حسين مولا حسين حسين